من جملہ ان دلائل کے جو اس بات پر دلالت کرتے ہیں جو آنے والا مسیح جس کا اس امت کے لیے وعدہ دیا گیا ہے وہ اسی امت میں سے ایک شخص ہوگا۔ بخاری اور مسلم کی وہ حدیث ہے جس میں امامکم منکم اور امکم منکم لکھا ہے، جس کے یہ معنی ہیں کہ وہ تمہارا امام ہوگا اور تم ہی میں سے ہوگا۔ چونکہ یہ حدیث آنے والے عیسیٰ کی نسبت ہے اور اس کی تعریف میں اس حدیث میں حکم اور عدل کا لفظ بطور صفت موجود ہے جو اس فقرہ سے پہلے ہے، اس لیے امام کا لفظ بھی اس کے حق میں ہے، اور اس میں شک نہیں کہ اس جگہ منکم کے لفظ سے صحابہ کو خطاب کیا گیا ہے اور وہی مخاطب تھے۔ لیکن ظاہر ہے کہ ان میں سے تو کسی نے مسیح موعود ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، اس لیے منکم کے لفظ سے کوئی ایسا شخص مراد ہے جو خدا تعالیٰ کے علم میں قائم مقام صحابہ ہے، اور وہ وہی ہے جس کو اس آیت مفصلہ ذیل میں قائم مقام صحابہ کیا گیا ہے، یعنی وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، کیونکہ اس آیت نے ظاہر کیا ہے کہ وہ رسول کی روحانیت سے تربیت یافتہ ہے اور اسی معنی کے روح سے صحابہ میں داخل ہے۔ اور اس آیت کی تشریح میں یہ حدیث ہے لَوْ كَانَ الْإِيمَانُ مُعَلَّقًا بِالسُّرَيَّا لَنَالَهُ رَجُلٌ مِّن فارس، اور چونکہ اس فارسی شخص کی طرف وہ صفت منسوب کی گئی ہے جو مسیح موعود اور مہدی سے مخصوص ہے، یعنی زمین جو ایمان اور توحید سے خالی ہو کر ظلم سے بھر گئی ہے پھر اس کو عدل سے پر کرنا، لہٰذا یہی شخص مہدی اور مسیح موعود ہے اور وہ میں ہوں۔ اور جس طرح کسی دوسرے مدعی وحدویت کے وقت میں کسوف و خسوف رمضان میں آسمان پر نہیں ہوا، ایسا ہی 1300 برس کے عرصہ میں کسی نے خدا تعالیٰ کے الہام سے علم پا کر یہ دعویٰ نہیں کیا کہ اس پیش گوئی لَنَالَهُ رَجُلٌ مِّن فارس کا مصداق میں ہوں۔ تحفہ گلوڑویہ، روحانی خزائن، جلد 17، صفحہ 114 115۔